کووڈ سے 2 گنا زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اس وقت ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہو کے پاکستان میں ہر سال ان کی موت ہو رہی ہے۔ میں نے 5 انڈوسکوپی ایک دن میں کی، پیشنٹس کی 5 انڈوسکوپیاں، اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ 4 مریضوں کو جو ہے وہ مختلف ایریاز کا کینسر تھا۔ ڈرائی میٹ ہم کھاتے ہیں جسے ہم نسالو بولتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، اس پہ بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں، ریسرچ ہوا ہے کہ وہ بھی ایک کاز ہے۔ ٹرانزامائنیزز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے معدے کے لیے اچھے نہیں ہوتے، معدے کے لیے کارسینوجینک ہے، کینسر کازنگ ہے۔ گلگت میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر دوسرے تیسرے مریض کو معدے کے ضرور کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے۔ گیسٹرو اگر آپ بات کریں تو اگر اس اردو میں ہم کہیں تو یہ وہ شعبہ ہے جس میں معدہ، آنت اور جگر کے متعلق جو بیماریاں ہیں ہم ان کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہلے اس میں گیسٹرو میں یہ تھا کہ ایک لیور بھی انکلوڈ تھا، اب چونکہ ہیپاٹالوجی ایک الگ سبجیکٹ بن گیا ہے جو صرف اور صرف جو جگر اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا براڈ ایک ٹرم ہے گیسٹرو پلس آج کل ہیپاٹالوجی الگ سے ایک سبجیکٹ بنا ہے۔ تو ان براڈ وے گیسٹرو ان ہیپاٹالوجی میں یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ایبڈومن، آپ کی اورل کیوٹی، ایسوفیگس سے لے کے آپ کا اسٹمک، انٹسٹائنس اور یہ لارج اسمال انٹسٹائنس، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور اس میں پھر جگر ایک بہت بڑا آپ کا ایک آرگن ہے، اسی میں پھر آپ کا ایک پینکریاس ہے اور بہت سارے گال بلیڈر ہے، یہ آرگنس ہے۔ ان سب کی جو بیماریاں ہیں تو یہ جو شعبہ ہے گیسٹرو اس میں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ شعبہ بیسیکلی ان بیماریوں کو ڈیل کرتا ہے۔ گیسٹرو کا جو شعبہ تھا جو ہے وہ پہلے زمانے میں ظاہر ہے اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ اور بیماریوں کے بارے میں زیادہ لوگوں کو شعور یا ادراک نہیں تھا، لیکن جب سے یہ شعبہ بائی سیلف ایک وجود میں آیا گیسٹرو اور ہیپاٹالوجی، ظاہر ہے پاکستان میں یہ شعبہ جو ہے وہ سب سے بڑا ایک شعبہ تصور کیا جاتا ہے جس کی بیماریاں، چونکہ اس کا ایریا بہت بڑا ہے تو اس وجہ سے اس کی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، جس میں آن ٹاپ معدے کی جو نارمل بیماریاں ہیں، پھر جگر سے ریلیٹڈ، پھر آنتوں سے ریلیٹڈ، پھر بہت ساری وہ بیماریاں ہیں جو آج کل ہیپاٹائٹس ہے، ہیپاٹائٹس بی سی یا دوسرے ہیپاٹائٹس ہے جو بہت زیادہ دنیا کے اندر بھی، گلوبلی بھی اور پاکستان میں بھی بہت ریپڈلی پھیل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شعبہ بہت انتہائی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ یہ شعبہ ان بیماریوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں جو اب تک کے جو فگر اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پرسنٹیج لوگوں کی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں گیسٹرو ریلیٹڈ پرابلمس میں، جس میں بہت سارے کینسرز کی ایک الگ ایک نمبر ہے، پلس ہیپاٹائٹس اور اس سے ریلیٹڈ جو جگر کے کینسر ہیں ان کی بیماریاں۔ تو یہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ شعبہ جو ہے وہ میرے خیال سے آج کل دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو ہم زیادہ کنسرن ہے بینگ گیسٹرونٹالوجسٹ، اس شعبے سے متعلق جتنے بھی ہمارے ماہرین ہیں، اس میں ایک تو جو نارمل بیماریاں معدے کی ہیں، معدے کی یا جگر کی، وہ تو ظاہر ہے اس کی زیادہ اتنا کنسرننگ ہمیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ قابل علاج بھی ہے، کچھ ڈائٹری موڈیفیکیشن سے، لائف سٹائل چینجز سے بیماریوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ جو زیادہ کنسرننگ چیز ہے وہ ہے کینسرز کا پھیلنا۔ کینسرز اگر آپ بات کریں تو خوراک کی نالی سے لے کے معدے کا کینسر، پھر آنتوں کا، پھر پینکریاس کا، پھر بڑی آنت کا کینسر، یہ بڑی ریپڈلی، اور پھر میں نے کہا کہ ہیپاٹالوجی اور ہیپاٹائٹس جو ہے وہ اس ملک کے اندر بہت ریپڈلی پھیل رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان دنیا کے چند ورسٹلی افیکٹڈ نیشنز میں آن ٹاپ آف 5 آ گیا ہے، جن میں ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ بڑا ریپڈلی پھیل رہا ہے۔ اور اسی ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے جگر کا سرطان یا کینسر اور اس کی کمپلیکیشن سے ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس جو ہے وہ ملینز میں ہے جو ایئرلی اس بیماری کی وجہ سے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ کووڈ سے 2 گنا زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اس وقت ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہو کے پاکستان میں ہر سال ان کی موت ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری ریسورسز کی کمی اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، آدھے ہمارے پیشنٹس وہ ہیں جن کو ہم ڈائگنوز نہیں کر پاتے یا جو ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ آن دا ٹاپ آپ کہیں تو کینسرز پلس خواہ وہ جگر کا ہو یا دوسرے آرگنز کا ہو جو ریپڈلی پھیل رہے ہیں، اور ہیپاٹائٹس وہ بڑے کنسرننگ ہیں ہمارے لیے آج کے دور میں، بڑے چیلنجنگ بھی ہے اور بڑے کنسرننگ بھی، اور اس پہ بڑے کام بھی ظاہر ہے ہم ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہو رہا ہے۔ اور ہم چونکہ ورلڈ گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا، جن لوگوں نے اس پہ کام کیا، جن لوگوں نے نئی میڈیسنز یا نئی انوویشنز کی، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ تھینکس ٹو دم کی، جن کی وجہ سے آج بہت ساری ایسی ناول میڈیسنز، نئی دوائیاں دریافت ہو چکی ہمارے ملک میں اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے 20 سے 50% لوگ جو ہے وہ اس دوائیوں کو یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیزیز کا برڈن بھی کم ہوا ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ
کینسر کی جو بیماری تھی اس کی، اور بہت ساری چیزوں پہ ہم نے ہیپیٹائٹس اسپیشلی اس پہ ہم قابو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ میرے خیال سے سیڈنٹری لائف سٹائل جو آج کل آپ کو پتہ ہے تقریباً لوگوں اپنا چکے ہیں، ہارڈ ورکنگ مطلب جو ایکسرسائز ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، پلس ہماری پھر ڈائٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہے کہ اس میں پیور ہم ڈائٹ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارا جو کوکنگ آئل سے لے کے ہم جو بازار سے چیزیں خریدتے ہیں ان میں امپیورٹیز ہیں، کارسینوجنس ہیں، جس کی وجہ سے یہ بڑے ایشوز ہیں۔ جو لائف سٹائل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو روٹین لائف ہماری ڈیلی ہوتی ہے وہ آپ خود اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی ایک واک کرتے ہیں، کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، پلس جو ایک بڑا فیکٹر آج کے دور میں ہے وہ ہم سب کو سامنا ہے جس کا وہ اسٹریس ہے، سٹریسفل لائف ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں، خواہ وہ سائیکولوجیکلی ہو، خواہ وہ معدے کی بیماریاں، معدے کی بہت ساری جو ہم جسے کہتے ہیں فنکشنل جی آئی ڈس آرڈرز، وہ سارے ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ۔ مثلا ایک بیماری کا میں آپ کو نام لیتا ہوں جس کو ہم آئی بی ایس کہتے ہیں، جس کو اردو میں آپ کہیں تو آنتوں کا چڑچڑاپن کہتے ہیں، وہ بہت کامن پاکستان میں ہے، گلوبلی بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو ساتھ میں سائیکولوجیکل ایشوز، سٹریسز یا وہ ڈائٹری ہیبٹس ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر یہ تمام چیزیں، اور انہی ڈائٹری ہیبٹس میں ہماری اسموکنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسموکنگ بہت زیادہ ہمارے ملک میں گلوبلی بھی ہے، اور اسموکنگ بینگ دی نمبر 1 کاز آف آلموسٹ آل کینسرز، اس کی وجہ سے پھر آپ کی جی آئی اپسیٹ بھی ہے، کینسرز کی بھی ایک بڑی کاز ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو آج کے دور میں آلموسٹ ہم لوگوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ تمام ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کا بہت بڑا انڈائریکٹلی لنک ہے معدے کے جتنے ایشوز کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، اسپیشلی فنکشنل جی آئی ڈس آرڈرز۔ ایک تو وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی کرونک ڈیزیز ہوتی ہے، خدا نخواستہ کینسرز کا شکار ہوتے ہیں یا ہیپیٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں، بائی دیم سیلف وہ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیماری کا اب علاج نہیں رہا یا قابل علاج نہیں ہے، تو وہ ایک پارٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے پیشنٹ کا نمبر آف پیشنٹس ہے وہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک نمبر آف پیشنٹس وہ ہے جن کو زیادہ بیماری، اتنا بیماری کا ایشو نہیں ہوتا یا کوئی آرگینک کاز نہیں ہوتی، بٹ وہ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک بیماری کا نام لیا آئی بی ایس، اسی طرح جیسے معدے کی جو جلن ہے، تیزابیت ہے، بار بار معدہ جن لوگوں کا اپسیٹ رہتا ہے، سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو وہ لوگ بیسیکلی ان کے سٹریسرز ہوتے ہیں جو اس بیماری کو ٹریگر کرتے ہیں اور زیادہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ پلس اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ نفسیاتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اکثر سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ملٹیپل فزیشنز کے پاس وزٹ کرتے ہیں۔ سو اس کو میں اگین کو ریلیٹ کروں گا ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ اور آپ کی ڈائٹ کے ساتھ، چونکہ ہیلدی لائف سٹائل بھی آپ کا نہیں ہے، آپ کی ڈائٹ بھی اس طرح کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ظاہر ہے معدے کے ایشوز کی وجہ سے انگزائٹی، ڈپریشن اور سومیٹائزیشن، بہت سارے ایشوز ہیں جو بعض پیشنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ حد تک مطلب خطرناک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سوئسائڈل آئیڈیشنز تک باتیں آتی ہے، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، بار بار وزٹ کرتے ہیں۔ سو نیڈ اس چیز کی ہے کہ ہم ایسے پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ کونسلنگ سیشنز رکھیں، ان کو کونسل کریں کہ معدے کی جو بیماریاں ہیں ان پہ آپ نے کیسے قابو پانا ہے، آپ نے اپنا لائف سٹائل کیسے رکھنا ہے، آپ نے اپنی ڈائٹری موڈیفیکیشنز کیا کرنی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے ہیلدی رکھنا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں، ہم دوائیاں تو لکھ دیتے ہیں، بہت ساری پرچے میں دوائیں لکھ کے مریض کو تھما دیتے ہیں، بٹ ہم پیشنٹس کو ساتھ کونسلنگ سیشنز یا ان کو اویئرنیس کے حوالے سے بات چیت نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے، اور گلوبلی اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے کہ بہت ساری بکس ہے۔ ایک بک کا میں آپ کو بتا دوں، اس میں لکھا ہے کہ جو آپ کا گٹ ہے سیکنڈ برین ہے، تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کے برین سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے گٹ کے ساتھ۔ کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اوپر سے سٹریس میں ہیں تو بعض ہارمونس زیادہ کوانٹٹی میں ریلیز ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، اور دونوں کے امپیکٹ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ہیومن باڈی پہ الٹیمیٹلی پڑتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پک آؤٹ کریں، ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں کہ پیشنٹ کا ایکچوئل کاز کیا ہے۔ ہمارے پاس بہت مریض آتے ہیں سائیکیٹرک ایشوز کے ساتھ، تو ہم ان کو ریلیٹ کرتے ہیں معدے کی بیماریوں کے ساتھ، اور مریض اپنے ذہن میں ایک چیز اکثر لے کے آتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری تمام سٹریس، میری تمام انگزائٹی، میری تمام ڈپریشن کی وجہ یہ معدے کی جو بیماری ہے جو پچھلے کئی سالوں سے میرے ساتھ چل رہی ہے، میں ٹھیک نہیں ہو رہا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس۔ تو اس میں پیشنٹ کا بھی انڈائریکٹلی میں قصوروار اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ ہمارے ڈاکٹرز یا ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم نہیں دیتے، ان کو تھوڑا ایجوکیٹ نہیں کرتے، تھوڑا اویئرنیس نہیں دیتے کہ بھئی آپ کے جو ایشوز ہیں وہ کوئی بڑے ایشوز نہیں ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی جو ڈائٹ ہے، آپ کی ہائیجین ہے، تمام چیزیں اگر ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔
گلگت میں دیکھیں میں پچھلے 6-7 سال سے کام کر رہا ہوں ایز اے گیسٹرونٹرالوجسٹ. اس سے پہلے میں جب یہاں پیمس میں اپنی ٹریننگ میں تھا تو بھی ظاہر ہے گلگت کا اکثر پیشنٹ کا ایک بلک یہاں آتا تھا. تو جو مین جو بیماریاں جو تشویشناک بیماریاں ہیں ہمارے وہاں پہ، وہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کینسرز بڑے ریپڈلی پھیل رہے ہیں، خواہ وہ خوراک کی نالی کا ہو یا معدے کا کینسر ہو. میں اکثر سوشل میڈیا پہ کچھ دوستوں سے بات کرتا ہوں تو لوگ بعض بڑے اس چیز پہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت ڈراتے ہیں. تو ڈرانا کے مقصد یہ نہیں ہے بلکہ اویئرنیس کرنے کا ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں. پچھلے 1 مہینے پہلے میں نے 5 انڈوسکوپی ایک دن میں کی، پیشنٹس کی 5 انڈوسکوپیاں، اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ سوائے ایک مریض کے 3 اور 4 مریضوں کو جو ہے وہ مختلف ایریاز کا کینسر تھا. ایک کو خوراک کی نالی کا، 2 کو معدے کے کینسر تھا. یعنی ایک دن میں 3 پیشنٹس میں نے وہاں پہ انڈوسکوپکلی ڈائگنوز کیا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ بیماری پھیل رہی ہے. اور سب سے بڑا ایک ڈرا بیک یہ ان کینسرز کا یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹس اکثر اس وقت اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں جب کینسر بہت حد تک ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جو سمپٹمز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، وہ عموماً پہلے سالوں میں نمودار نہیں ہوتی. تو جس کی وجہ سے مریض سمجھتا ہے کہ اس کا ویٹ لاس انسگنیفیکنٹلی لاس ہوتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، معدے کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے شاید کوئی معدے کے ایشوز ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آنا گوارا نہیں کرتا، یا بہت پیریفری میں ہوتا ہے، کچھ ریسورسز کا ایشو ہوتا ہے، لوگ آ نہیں سکتے. جب وہ آخری سٹیج پہ آتے ہیں تو وہ گریڈ 4 کا کینسر اکثر ہو جاتا ہے. تو ہم اکثر یہ چیزیں وہاں پہ اپنے جو ہمارے سینئر سرجنز کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مطلب مور دین 100 یا 300 یا 400 ایک سال میں یا 2 سالوں میں معدے کے کینسر کے جو ہے آپریشنز کیے ہیں. تو اب جب سے آئے ہیں تو ہم نے ظاہر انڈوسکوپی کے لیے ان کو ڈائگنوز کیا، جس میں آنتوں کا کینسر ہے، معدے کا کینسر اور ہیپاٹائٹس. ہمارے ایریے میں کچھ سال تک لوگ اویئر نہیں تھے کہ ہیپاٹائٹس بھی کوئی چیز ہے. اب جب سے میں گیا، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہیپاٹائٹس بی سی کا شکار ہیں. بہت سارے پیشنٹ، میں اپنے پیشنٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کی موت واقع ہوئی ہے اسی بیماری کی وجہ سے، کمپلیکیشنز کیا. بہت سارے ایسے ہیں جن کے گھر میں 2 3 پیشنٹس ہیں. وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سے جان لیوا نہیں ہے، یا ہیپاٹائٹس کا علاج کوئی اس طرح کا کوئی معمولی سا مسئلہ ہے. حالانکہ آج کے دور میں یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی ہو، سی ہو، اگر آپ ارلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا 100% ہمارے پاس علاج موجود ہے. جہاں تک ٹیسٹوں کی بات ہے تو کچھ ٹیسٹ وہاں پہ ہو جاتے ہیں، کچھ ٹیسٹ بڑے ٹیسٹ ہیں جن کی سہولت وہاں پہ نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ بھجوا دیتے ہیں جو کچھ لیبس کے کلیکشن پوائنٹ ہیں وہاں کے تھرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں تشویشناک حد تک پھیل رہی ہے. باقی جو دوسری بیماریاں معدے کی جو نارمل، جس میں ہم معدے کی تیزابیت ہے، جلن ہے، ڈکاریں آنا، یہ جو ہم جس کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے اسی ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے، لائف سٹائل کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ. ہمارے میں گلگت میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر دوسرے تیسرے مریض کو معدے کے ضرور کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک جو بہت بڑی ایک چیز میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ ان کے جو معدہ جگر ہیپاٹائٹس کے جو امراض ہے ان کو کس ڈاکٹر کے پاس دکھانا چاہیے، کس شعبے کے. تو وہ بہت سارے پھر ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اس شعبے کے ماہر نہیں ہوتے، تو ان کا ایک ٹائم بھی اسی وقت طرح ضائع ہو جاتا ہے. وہ پھر آخر میں گھوم پھر کے یا اسلام آباد آ جاتے ہیں یا وہاں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں زیادہ شعور نہیں ہے، وہ اس چیز کو ذرا ایزی لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ بیماریاں ظاہر ہے اس حساب سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی یا ڈائگنوز نہیں ہوتی ہے. ہمارے جو پرانے میں دیکھتا ہوں نا، آباء و اجداد میں، یا جو ہمارے پرانے لوگوں کی جو ڈائٹ تھی وہ کسی حد تک آرگینک تھی، بڑی اچھی ڈائٹ تھی. کچھ چیزیں ان میں ظاہر ہے اب ہمارے جو کچھ ٹریڈیشنل کھانے ہیں جس میں جو ڈرائی میٹ ہم کھاتے ہیں جسے ہم نسالو بولتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اس پہ بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں، ریسرچ ہوا ہے کہ وہ بھی ایک کاز ہے. ٹرانزامائنیزز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے معدے کے لیے اچھے نہیں ہوتے، معدے کے لیے کارسینوجینک ہے، کینسر کازنگ ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ان کی جو ڈائٹ تھی وہ اس حساب سے اچھی تھی. پلس جو ایک پلس پوائنٹ تھا اس ایرینا میں، وہ یہ تھا کہ لوگ ایکسرسائز کرتے تھے، ہارڈ ورکنگ تھے، مشقت کرتے تھے. آج کا گلگت میں اگر آپ دیکھتا ہوں نا تو اس میں بڑی چینجز آئی ہیں. ڈائٹری ہیبٹس کی بڑی چینجز ہیں، لوگوں کی جو لائف سٹائل میں بڑی چینجز ہے. اب وہاں پہ فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ ہے، جنک فوڈ لوگ کھانا شروع کر رہے ہیں. وہاں پہ ریسٹورنٹس بہت سارے ہو گئے ہیں. گھروں میں لوگ بہت کم کھانا بناتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں ریسٹورنٹس میں بڑا رش ہوتا ہے. ایک طرف بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے لیکن دوسری طرف اس کے ظاہر سی بات ہے نقصانات بڑے ہیں. تو لوگ اب بچے ہیں، بڑے ہیں، ہم اس فوڈ کی طرف زیادہ راغب ہیں. اور اس فوڈ کے بعد پھر ہماری ایکٹیویٹی، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی جو سٹی کے اندر رہتے ہیں ان میں تو بہت ہی کم بلکہ بالکل نہ ہونے کے برابر فزیکل ایکٹیویٹی ہے. کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے پبلک لیول پہ کوئی جمز، کوئی ایکسرسائز کے لیے کوئی اس طرح کے
گراؤنڈس یا اس طرح کے لیول کی چیزیں نہیں ہیں. اسپیشلی ہماری فیمیل پاپولیشن بڑی ڈپرائیوڈ فیل کرتی ہے. میری اکثر اپنے پیشنٹ سے ڈسکس ہوتی ہے تو آپ اپنا وزن کیوں نہیں کم کرتی, کوئی ایکسرسائز کریں, تو ان کے یہ گلا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں, چھوٹے سے گھر میں کب تک ہم گھومیں پھریں, باہر ان کے لیے کوئی پبلکلی ظاہر ہے کوئی پارکس یا الگ سے اس طرح کی جگہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑا ایک ٹرانزیشن ہوا ہے ڈائٹ کے حوالے سے, لائف سٹائل کے حوالے سے آج کے دور میں اور پریویس کے. تو آپ آج دیکھیں کہ 40+ ایج میں بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی ہے, میں جنہیں پرسنلی جانتا ہوں. تو پہلے زمانے میں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابو 65-55 سے اس ایج کے اراؤنڈ لوگوں کو ہارٹ کے پرابلمس, اب تو مطلب آپ کو ینگ ایج میں بھی ایشوز ہیں. سو دا بیسک ریزن از آپ کی لائف سٹائل, آپ کی ڈائٹری ہیبٹس اور آپ کے اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے. تو ان سب سے نکالنے کے لیے میرے خیال سے پھر وہی چیز میں اکثر جس پہ زور دیتا ہوں, اویئرنیس ہے. اگر اویئرنیس آپ کو ہو اپنے ہیلتھ کے بارے میں, اپنی صحت کے بارے میں, تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, ریورسیبل ہیں. لیکن جب ایک سٹیج سے آگے چلے جائیں تو پھر ڈاکٹر بھی بے بس ہے اور پیشنٹ تو ظاہر ہے وہ بیچارہ ہے ہی بے بس. میں کہتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ لیول پہ نا یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ ہم اویئرنیس کے حوالے سے کمپینس یا پروگرامز بالکل نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, 2017 میں جب گیا تو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پوری دنیا میں بڑے بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے, لوگوں میں اویئرنیس کے لیے واکس ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں مطلب پتہ ہی نہیں تھا کہ اویئرنیس اور ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے ہوتا کیا ہے. تو میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ اوپر اپنے ہاسپٹل میں, PHQ ہاسپٹل میں ہم نے سیلیبریٹ کیا. اس سے آن ورڈ ہم ہر سال اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے, عوام میں بھی امپیکٹ بڑا ہوتا ہے اور لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے پچھلے سال بھی اس ڈے کو پراپرلی ہم نے سیلیبریٹ کیا. پلس جو ایک ہمارا ایک ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام بھی ایک وہاں پہ چل رہا ہے, تو اس کے تھرو بھی ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز اپنے بیہاف پہ ہم نے کی ہے. لائک میں آپ کو مثال دوں, ہم نے پچھلے سال گلگت شہر میں جتنے باربرز تھے ان سب کو ہم نے ایک ہوٹل میں اکٹھے کر کے ان کو جمع کیا, ان کو کھانا کھلایا, ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. کیونکہ وہ نمبر 1 سورس ہے کہ تائیوں کی دکان سے آپ کو پتہ ہے ریزرز اور یہ جو پھٹکریاں یوز کرتے ہیں وہ بلڈ ٹرانسمیشن ہو جاتی ہے ہیپاٹائٹس C کی. تو ہم نے ان کو اویئر کیا, تو وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے اپریشیٹ کیا. میرے خیال سے کوئی 250-300 ہم نے باربرز اکٹھے کیے تھے. بعد میں جب میں فالو اپ لینے ان کی دکان میں ویسے ہی رینڈملی گیا, تو حالانکہ مجھے جانتے نہیں تھے, میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو پھٹکری وغیرہ یوز کرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا, تو اس سے مطلب ایک پیشنٹ کا آپ شیو کروا کے یا اس کی کوئی کٹنگ کے بعد آپ وہ پھٹکری دوبارہ دوسرے میں یوز کرتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے, اس لیے ہم نے پھٹکری کو بند کر دیا. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے, کیونکہ اتنی سی اگر اویئرنیس سے آپ لوگ اس طرح کی اگر آپ تبدیلی آ جاتی ہے, تو دیکھیں ہمیں سب کچھ خود اپنی بیہاف پہ کرنا پڑتا ہے. تو میں اکثر گلہ یہی کرتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بڑھ چڑھ کے اس کام پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس مطلب ہمارے پاس بہت سارے سوشل میڈیا ہے آج کے دور میں, نیوز پیپرز کے ذریعے ہم سیمینارز کروا سکتے ہیں, ہم واک کروا سکتے ہیں, بہت سارے میڈیمس ہیں جو ہم اویئرنیس اگر چاہیں تو کروا سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ لیسٹ بودرڈ ہیں اور لیسٹ انٹرسٹڈ ہے ہمارے اس معاملے میں جو ہمارے جو اتھارٹیز ہے, وہ کیونکہ اس چیز کو شاید امپورٹنس نہیں دیتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگ پیشنٹ ہاسپٹل میں آ کے ٹریٹمنٹ کروائیں. تو میرے خیال سے دیکھیں نا, اب آپ کا پروگرام فرض کرے GB کے دور دراز گاؤں میں بیٹھ کے لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ اس چیز سے استفادہ زیادہ لیں گے بجائے کہ وہ میرے ہاسپٹل میں آ جائے. وہ آ بھی نہیں سکتے. تو میرے پاس فیڈ بیک پیشنٹ آتے ہیں بہت سارے دور دراز کے, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا فلانا پروگرام دیکھ کے آ گئے ہیں. تو ان کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ان کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے پاس آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ نے یہ چیزیں بتائی تو ہم آ گئے ہیں, ورنہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا. سو یہ ایک پازیٹیو چینج ہے, ہم اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, تاکہ ایک نئی نسل جب ہماری آئے گی, ہماری نئی جنریشن جب آئے گی, تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو ہمارے اویئر ہو, ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یار بیماری بھی کوئی چیز ہے, صحت بھی کوئی چیز ہے, ہم نے ایک ہیلدی لائف کیسے گزارنی ہے. اب جو پانی سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں جس کو ہم واٹر بورن ڈیزیز کہتے ہیں, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس پہ میں ایک پروگرام بھی کر چکا ہوں, جیسے ہمارا ٹائیفائڈ ہے یا جو یرکان ہے جس میں ہیپاٹائٹس A وغیرہ ہے, یہ پانی سے پھیل جاتے ہیں. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے گلگت میں کوئی سینیٹیشن کا نظام نہیں ہے. گھروں میں پانی جو ہم پی رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کیسا پانی پی رہے ہیں. اور بہت سارے لیب والوں نے ریسرچ کی ہے کہ ہمارے پانی میں بہت سارے جراثیم ہیں. ایک جو آپ نے بھی شاید بہت کامن ہے, H. pylori ہم کہتے ہیں, معدے کا ایک جراثیم ہوتا ہے, وہ ہر بندے کو مسئلہ ہے. ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں ہر بندے کو پازیٹیو, تو وہ بھی ایک واٹر بورن ہے.
تو لہٰذا پانی یا سینیٹیشن جو ہے وہ اس پہ فوکس کرنے کی بہت بڑی نیڈ ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس پہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے. اور پلس جو ایڈیبلس ہم روز کے جو کھانے پینے کی ہماری چیزیں ہیں جس میں کوکنگ آئل ہے، ہم جو بازار سے چیزیں خریدتے ہیں ان پہ بھی ایک چیک کا سسٹم آپ کو پتہ نہیں ہے. کوئی فوڈ اتھارٹیز گلگت میں ہمیں نظر نہیں آتی جو آ کے ان چیزوں کو ایگزامن کریں، دیکھیں کہ آیا ہم جو فوڈ بیچ رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کیا اس میں کوئی امپیورٹیز ہیں، اس میں کوئی اڈلٹریشن ہے، کوئی ملاوٹ ہے. وہ چیزیں بھی دیکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں انڈائریکٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے. بہت سارے کارسینوجنس ہیں جو کھانے پینے کے ذریعے آج کے دور میں جو کوکنگ آئل ہوتا ہے یا بہت ساری مسالے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم روزمرہ کے کھانوں میں یوز کرتے ہیں، ان کو چیک کرنے کا ابھی تک کوئی نظام کم از کم مجھے نظر نہیں آیا. تو اس پہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پانی چونکہ ہماری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اور پانی کے اوپر بھی میرے خیال سے بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی اتنا گدلا اور گندا پانی یوز کرتے ہیں لوگ گھروں میں کہ دیکھ کے بڑا طرز بھی آتا ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایسا پانی ہم جانوروں کو بھی نہیں دیتے، لوگ یوز کرتے ہیں. سو اس پہ بھی ایک امپورٹنس ہے کہ واٹر بورن ڈیزیزز پلس ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پہ ایک چیک ریگولیشن کا نظام ہونا چاہیے. میرے خیال سے تو کوئی سسٹم اس وقت فنکشنل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم مارکیٹ میں جو بندے جس کی مرضی آئے وہ چیز بیچتا ہے، کہیں سے لا کے بھیجے، اس پہ کوئی سسٹم چیک، بڑے دکان ہم جاتے ہیں وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. سملرلی پانی ہے، آپ کو پتہ ہے پانی کا تو نظام ہی نہیں ہے. تو لہٰذا چاہیے کہ ہمارے اتھارٹیز کو کہ اس پہ ذرا دیکھیں، روزانہ وزٹ کریں، دکان کے اندر مارکیٹس کے اندر جائیں اور دیکھیں، ان کی کوالٹی چیک کریں. ایون میں کہتا ہوں کہ دوائیوں کی بھی کوالٹی چیک کریں. میڈیکل سٹورز میں آپ کو پتہ ہے جب دوائیاں ریگولر نہیں ہوتی ہمارے یہاں پہ، تو کھانے پینے کی چیزیں تو دوائیوں پہ چیک رکھیں کہ بھائی کون سا میڈیکل سٹور کون سی دوائی بیچتا ہے، ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر کون سے لوگ دوائیاں بیچتے ہیں، کس اسٹینڈرڈ کی دوائی بیچتے ہیں. ان سب پہ میرے خیال سے چیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہماری مارکیٹ رینڈملی ہر چیز وہاں پہ آپ کو ملتا ہے، اور ہم کوئی شور نہیں ہوتے جب ہم کچھ خریدتے ہیں گھر کے لیے کہ یہ کس قسم کا پتہ نہیں ہمیں دے رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں. سو اس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس پہ ہم کئی دفعہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فنکشنل یا فنکشنیلٹی ان معاملات میں کم از کم میں نے نہیں دیکھی ہے. اگر آپ گلوبلی بات کریں نا تو گلگت بلتستان کے ہمارا پاکستان بھی کسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. جو ان کے سٹینڈرڈز کو انہوں نے ایک سیٹ سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، رینکنگ رکھی ہوئی ہے انہوں نے نا کہ کس رینک میں کون سا کنٹری فال کرتا ہے. تو ہیلتھ ڈیلیوری اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے والے جو ورلڈ کے جو ٹاپ کنٹریز ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کا ہم میچ نہیں کر سکتے، تو ان کے ہم بالکل اشر ٹچ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں تو اوورال ہمارے جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کوئی ٹاپ پرائرٹی نہیں رہے. یہاں سب کو پتہ ہے کہ پرائرٹیز کیا ہے. سملرلی جی بی میں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کبھی نہیں رہا، پرائرٹیز نہیں رہی. پرائرٹیز رہی ہوتی تو ظاہر ہے اس پہ کام ہوتا. اور گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے ابھی تک کوئی میڈیکل کالج نہیں بنا. اب جو پچھلے کچھ سالوں سے ہم بڑے آپٹیمسٹک اس وجہ سے ہیں کہ پچھلے ایک دہائی آپ کہہ لیں یا اس سے کم عرصے میں ہیلتھ کے شعبے میں تھوڑی سی فوکس ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ نئے ہاسپٹلس بن گئے، کچھ اکوپمنٹس آ گئے ہیں، لیکن اب بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کو اپ گریڈ کیا جائے. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن بہت ضروری ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ڈائریکشن کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم ایک گول سرکل میں چل رہے ہیں، لیکن ہماری ڈائریکشن سمت کا متعین نہیں ہے کہ ہم نے ہیلتھ ریفارمز کہاں تک لے کے جانی ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. بیسیکلی ہم تو اوپر والی چیزوں پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں، بلڈنگز بنا لیتے ہیں، لیکن جو آپ کا گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس پہ میرے خیال سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا مین پاور، آپ کے ٹیکنیکل لوگس، آپ کے ہاسپٹل چلانے والے لوگس، آپ کے ریسورسز کیا ہیں، بیسیکلی اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا ہیلتھ کا اسٹرکچر بنے گا تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہم اگر جتنے بھی بلڈنگز بنائیں تو اگر اس میں آپ دیکھیں اگر ریسورسز آپ کے نہیں ہے، آپ کے مین پاور آپ کا اویلیبل نہیں ہے، تو وہ بلڈنگز اور مشینری میرے خیال سے کسی کام کی نہیں ہے. رہی بات سٹینڈرڈز کی، تو میں نے کہا کہ سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں شاید بہت سال چاہیے ہوں گے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں بہت زیادہ ایک ڈائریکشن کا تعین کر کے اس پہ محنت کرنی پڑے گی. وہ تبھی پاسبل ہے کہ آپ اگر ان نیشنز کو دیکھ کے، جو ورلڈ کے نیشنز کو دیکھ کے جنہوں نے اپنی ٹاپ پرائرٹی ہیلتھ رکھی ہے، اپنی ٹاپ پرائرٹی ایجوکیشن رکھی ہے، اگر آپ اس پہ فوکس ہو کے کام کریں، نیک نیتی سے کام کریں، تو میرے خیال سے یہ چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم تو میرے خیال سے دیکھیں چھوٹے سے ایریے کے لوگ ہیں، وہاں پہ تو بہت ساری فیسلٹیز ابھی تک ہے نہیں. ان فیسلٹیز کو لانا، ایکوپمنٹس کو لانا،
مطلب جب اچیومنٹ آپ کی وہی ہو کہ آپ کے لوگ وہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی آنے سے بہتر ہے وہیں پہ علاج کروائیں، ان کو اس طرح کا ماحول آپ وہاں پہ دے دیں، ہیلتھ فیسلٹیز ان کے ڈور سٹیپ تک دے دیں، پھر آپ کہیں گے کہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیلتھ وہاں پہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کا بھی بڑا رول ہے، اس پہ بھی لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، اور میڈیکل ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ بھی فوکس کرنا ہے۔ تو یہ سارے بہت سارے ایشوز ہیں نا، جن کو میرے خیال سے ہم اگر کوئی ڈائریکشن کوئی سمت متعین کریں، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ ہیلتھ کے بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کو ضرورت یہ ہے کہ آن بورڈ لیا جائے، ان سے ذرا آپ مشورے لے لیں کہ ہیلتھ کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ جب بھی ہیلتھ کے بارے میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا ہیلتھ کے ریفارمز کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، تاکہ آپ کو بہتر مشورے دے اور آپ کو ایک ڈائریکشن بتائیں کہ آپ نے کیسے پروگرس کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو سسٹم تھا اس کے مقابلے میں تو آج کا نظام کافی بہتر ہے، بٹ بہت ساری اسپیشلٹیز شعبے وہ ہیں جن میں اس وقت بھی بہت زیادہ لوگوں کی کمی ہے۔ جیسے آپ نے ایک مثال دی انستھیزیا یا جو بے ہوشی کا شعبہ ہے، اس میں ہمارے پاس ایکسپرٹ لوگوں کی بڑی کمی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ آج کل سرجیکل سینٹرز آپریشن تھیٹرز ہم نے کھول دیے ہیں، لیکن وہاں پہ ظاہر انستھیزسٹ کے بغیر وہ فنکشنل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے پچھلے کافی عرصوں سے، حالانکہ ہماری گورنمنٹ کے بہاف پہ کافی انسینٹیوز، بڑا لوکریٹو قسم کے انسینٹیوز بھی اناؤنس ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ جو ہمارے ایگزسٹنگ لوگ ہیں وہ بڑا ہارڈ ورکنگ محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی تھوڑی سی مورال اس لیے ڈاؤن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تھوڑی سی جو ہے وہ انسینٹیوز دے کے تھوڑا سا مورال کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کام کر سکے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے شعبے ہیں، جیسے میں اپنی شعبے کی مثال دوں کہ ہمارے شعبے میں اس وقت کوئی سیٹ وہاں پہ کریٹ نہیں ہے، اس شعبے کی سیٹ کوئی ہمیں جب وہاں جاتے ہیں تو بڑی اسٹرگل کر کے اپنے لیے کوئی ری ڈیزگنیٹ کرانی پڑتی ہے، اسٹل وہاں پہ اس شعبے میں کوئی ڈاکٹروں کے لیے کوئی سیٹ کریٹ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے وہ شعبے ہیں جن میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سیٹیں کریٹ کرنی ہے، لوگوں کو آپ نے انسینٹیوز دے کے لے کے آنا ہے اس ایریے میں، اور جو ریکوائرمنٹ ہے، مثلا میں اگر گیسٹرونٹالوجسٹ ایز اے کام کر رہا ہوں تو میری ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے وہاں پہ گیسٹروسکوپ ہو، انڈوسکوپ وہاں پہ کولونوسکوپ ہو، میرے لیے ERCP کا سیٹ اپ ہو، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہے۔ سملرلی آپ نیورو سرجن وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی ایک سیٹ اپ، اس طرح کے ایک ICU چاہیے، میڈیکل اسپیشلسٹ اس کے لیے اس طرح کے ایک ICU چاہیے۔ تو مطلب ہر شعبے کے ڈاکٹر ہمارے پاس ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے اس وقت GB میں، وہ بریلینٹلی کام کر رہے ہیں اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تھوڑا سا آپ نے امپاور کرنا ہے، انکریج کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چلے نہ جائے۔ تو بیسک کہنے کا ہم جو اکثر جب گلے کرتے ہیں تو یہی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز وہاں گئے ہیں وہ لوگوں کو سروسز دے سکے، بجائے کہ وہ واپس کہیں اور جگہوں کا رخ کریں۔ ظاہر آپ ایک ڈاکٹر کو اگر انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے، اس کی اکوپمنٹ آپ نہیں کرتے تو وہ مجبوراً پھر چھوڑ کے آ جائے گا۔ اگر آپ ابھی بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے یہاں کا رخ کرتے ہیں کچھ مجبوری کی وجہ سے، وہاں پہ گلگت کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک ہی MRI مشین ہے، CT اسکین کی مشینیں ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیشنٹس کا برڈن جو ہے وہ یہاں آنے سے وہ لوگ وہیں پہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے ایسی مشینیں ہیں جو اب بھی وہاں پہ لانے کی ضرورت ہے اکوپمنٹس کے حوالے سے، تاکہ وہ جو لوگ جو پرسنٹیج آف لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں مجبوری کی وجہ سے، وہ بھی وہیں پہ ٹریٹ ہو جائے، تاکہ آپ کے اسٹینڈرڈ کیئر جو ہیلتھ کیئر ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ سے ہی مل جائے۔ ہماری جو بیسک ہیلتھ کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو جب تک ہم امپروو نہیں کرتے، ہم بہت بڑی کوئی ریفارمز نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں اس وقت ٹیکنیکل لوگوں کی بڑی شارٹیج ہے۔ ٹیکنیکل لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی لوگ کام کریں ان کے ساتھ ایک ٹیم کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اب گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں، مجھے انڈوسکوپی کرنے کے لیے اس وقت میں 5 سال سے وہاں کام کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس ایک بھی انڈوسکوپی ٹیکنیشین نہیں ہے، یا تو میں خود کرتا ہوں یا کسی کی مدد لیتا ہوں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور ہمارے لوگوں کو وہاں سے یہاں سیکھنے کے لیے، اسکل سیکھنے کے لیے آنا پڑے گا۔ بڑے ہاسپٹلس میں جب تک وہاں کوئی ٹرشری کیئر نہیں بنتا، آنا پڑے گا۔ وہاں پہ ٹیکنیکل سکولز، نرسنگ کالجز ہمیں کھولنے پڑیں گے، میڈیکل کالج ہمیں کھولنا پڑے گا، ہمیں ٹرشری کیئر ہاسپٹل بنانا پڑے گا۔ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ظاہر ہے ایک سائیکولوجسٹ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے ہر ہاسپٹل میں، اس کے ساتھ ایک سائیکیٹسٹ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پورے گلگت میں اس وقت 1 یا 2 سائیکیٹسٹ ہیں، تو ڈسٹرکٹس میں یا پیریفریز میں تو جانے والی بات ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جب تک آپ ایڈورٹائز نہیں کرتے، لوگوں کو جابس نہیں دیتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے نہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر ہاسپٹل سیٹ اپ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں نہ صرف سائیکولوجسٹ، نہ صرف سائیکیٹسٹ، بلکہ ہر شعبے کے ایک اسپیشلسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے آج کل، کیونکہ نمبر آف پیشنٹس بہت زیادہ ہے، لوگ بہت دور دراز سے آتے ہوئے بڑے سفر کرتے ہیں۔
بٹ یہ اگین یہی بات ہے کہ جب تک آپ جابس کریٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو آپ لے کے نہیں آئیں گے، انسینٹیوز نہیں دیں گے، تو میرے خیال سے پھر یہ ایشوز اسی طرح رہیں گے۔ دیکھیں گلگت بلتستان میں جو چائلڈ اور میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو اس شعبے کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز جنہوں ہم گائنیکالوجسٹ کہتے ہیں، ان کی بہت کمی ہے، شارٹیج ہے۔ گلگت شہر کے اندر اتنی آؤٹ برڈنڈ ہے ہماری گائنیکالوجسٹ کہ وہ دن رات کام کر رہی ہیں۔ اب ہمارے جو پی ایس کیو بڑا ہاسپٹل ہے اور ہمارا سٹی ہاسپٹل یا آر ایس کیو ہے، اس میں بھی مطلب بہت ایک بلک ہے پیشنٹس کا۔ دن رات آپ کہیں کہ ہماری گائنیکالوجسٹ وہاں پہ سروسز دے رہی ہیں، بٹ اس کے علاوہ بھی ان کو ہر وقت جو ہے وہ مطلب آن کال رہنا پڑتا ہے۔ تو گائنیکالوجسٹ کی بڑی کمی۔ اسی طرح ہمارے جو 11 ڈسٹرکٹس کے اندر سچویشن یہ ہے کہ اب چلاس کی میں مثال لیتا ہوں، وہاں پہ بھی گائنیکالوجسٹ کی کمی ہے۔ استور ہے، ڈسٹرکٹ ہنزہ ہے، نگر ہے، گزر ہے، وہاں پہ بھی پراپر گائنیکالوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سارے کیسز جب گلگت کا رخ کرتے ہیں تو ہماری جو گائنیکالوجسٹ گلگت میں کام کری وہ آلریڈی برڈنڈ ہوتی ہے، تو ان کو بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پلس اینستھیزیا کے ایشوز ہوتے ہیں۔ سو میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اسپیشلی گائنیکالوجسٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی تعداد نمبر اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی ایک بڑی پاپولیشن کو ڈیل کر سکیں۔ ظاہر ہے ہیومن بینگس ایک کیپیسٹی میں کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یوں تو ہر شعبے میں کمی ہے، لیکن گائنیکالوجسٹ بینگ دی امپورٹنس، اور جو آپ نے کہا سائیکالوجسٹ ہیں، اور ہر شعبے کے کچھ ایسے شعبے ہیں جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، تو اس میں ایک گائنیکالوجی کا شعبہ ہے جس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے اس میں صرف 2 جانوں کا مسئلہ ہے، ایک مدر ہے، ایک چائلڈ ہے، دونوں کو آپ نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور پراپر طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گائنیکالوجسٹ پلس ان کو آل فیسلٹیز کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہیں پہ ٹریٹ ہو جائیں، وہیں پہ مسائل ان کے حل ہو جائیں، بجائے گلگت کا رخ کریں۔ اور یہاں پہ کئی پیشنٹس کو بیڈس نہیں ملتے، بڑے اوور برڈن ہاسپٹل سے اور کراؤڈڈ ہیں، تو بڑے ایشوز ہیں۔